ولی ورلڈ دیکھنے والے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ دوستو، آج کے دور میں سائنس کی ترقی ناقابل یقین ہے۔ انسان کے خیالوں کو بھی سائنس کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے، اور یہی سائنس انسان کی بنائی ہوئی ہے۔ لیکن دوستو، آج کل جس چیز پر سائنسی تحقیقات ہو رہی ہیں وہ انسان کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی ہے۔ اس ریسرچ کے ریزلٹس اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز ہیں۔ دوستو، یہ بات ساری دنیا جانتی ہے کہ سائنس ان چیزوں پر تحقیق کر رہی ہے جو آج سے 1450 سال پہلے قرآن اور آخری نبی نے ہمیں بتائی ہیں۔ انہی میں سے ایک ریسرچ 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس، جنہیں مفسر قرآن بھی کہا جاتا ہے، ان پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے راز کھول دیے تھے۔ ان کے پاس ایک آدمی آیا جس نے آپ سے قرآن کی ایک آیت کی تفسیر پوچھی، اور وہ آیت تھی کہ کیا خوب رزق رکھا ہے، اللہ ہی تو ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور ویسی ہی زمینیں بھی، ان میں اللہ کا حکم اترتا رہتا ہے تاکہ تم لوگ جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ اللہ اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے پہلے ہوئے تو ہے۔ حضرت عبداللہ خاموش رہے۔ اس آدمی نے پھر اصرار کیا تو آپ نے فرمایا کہ 7 زمینوں اور 7 آسمانوں سے مراد ہماری اس جیسی 7 زمینیں ہیں جن کے اوپر الگ الگ آسمان ہے، ہر زمین پر اس کا الگ آدم ہے، اور باقی انبیاء جو بھی اس زمین پر نازل کیے گئے تھے وہاں بھی ویسے ہی ہیں۔ دوستو، اس حدیث سے آج کے سائنسدان بھی اپنا سر کھجاتے ہیں کہ آج کی جدید تھیوریٹیکل فزکس کچھ ایسا ہی پیش کر رہی ہے۔ اس کانسیپٹ کو پیرالل یونیورس یا ملٹی ورس تھیوری کہا جاتا ہے، لیکن یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ کام کیسے کرتی ہے۔ جیسا کہ ہم سب بگ بینگ تھیوری سے واقف ہیں، کچھ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ بگ بینگ بہت میں سے ایک تھا۔ ہر ایک بگ بینگ ترتیب وار ایک کائنات بناتا ہے اور ہمیں ملٹی ورس یعنی بہت سی کائناتوں کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ پھیلتی ہوئی کائنات کا ذکر قرآن میں بھی ملتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کاسموس مسلسل بڑھ رہا ہے اور پھیل رہا ہے، اس لیے آسٹرولوجر بناتے ہیں کہ کوئی ایسی گلیکسی یا کہکشاں ہو سکتی ہے جو ہمارے لیے ایک جیسی جڑواں ہو۔ ان دو کہکشاؤں کے درمیان فاصلہ اتنا زیادہ ہے کہ ہم حساب نہیں لگا سکتے۔ اگر یہ چیزیں ہم سے بہت دور ہیں تو ہمیں کسی ٹھوس چیز پر اپنی رائے کو حتمی شکل دینی چاہیے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ناسا نے 715 نئی دنیاؤں کا دریافت کا اعلان کیا ہے۔ ان دنیاؤں میں سے 95% زمین کے سائز سے 4 گنا زیادہ ہیں اور ہمارے سورج سے ملتے جلتے ستارے کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔ سائنس کے علاوہ ہم جانتے ہیں کہ معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آسمانوں کی سیر کی۔ پہلا آسمان جو کہ دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان کی طرف بڑھے جو لوہے کا ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ پھر تیسرا آسمان جو کہ تانبے کا بنا ہوا ہے، وہاں حضرت یوسف سے ملاقات ہوئی، اور اسی طرح 7 آسمانوں کا سفر مکمل کیا۔ بہت سے صوفیاء کرام نے اپنی کتابوں میں 7 آسمانوں کا ذکر کیا ہے، جس میں ان آسمانوں کے سفر کا بھی ذکر ہے۔ دوستو، حیرت کی بات یہ ہے کہ اس دنیا جیسی دوسری دنیاؤں میں بھی بالکل ویسا ہی سب کچھ ہو رہا ہے جیسا کہ اس دنیا میں۔ اسی طرح سائنٹسٹ آج کل یہ سوچ رہے ہیں کہ دوسرا ایسا کون سا سیارہ ہو سکتا ہے جہاں پر انسان زندہ رہ سکتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ لوگ مریخ سیارے پر بہت سی ریسرچ کر رہے ہیں۔ دوستو، سائنس آج ہمیں وہ سب بتا رہی ہے جو قرآن نے ہمیں 1400 سال پہلے بتا دیا تھا۔
بات صرف قرآن کو سمجھنے کی ہے، اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اس زمین میں جتنے ریت کے ذرات ہیں اس سے کہیں زیادہ اس یونیورس میں ستارے موجود ہیں، جو کہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اس جیسی اور بھی دنیا موجود ہوں گی جو کہ ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔